ہزاروں کا مجمع یہاں بیٹھا ہوا، بتاؤ آپ نے اگلے گھر کی تیاری کیا کی؟ بارش آئی، باہر سے آواز حاجی تیری چھت چوندی پئی ہے، 36 بندے لگ گئے، 5 بھائی 3 فٹ کی قبر ہے، کسی نے کوئی نہیں آنا، کسی نے کوئی نہیں آنا، ایسے چھوڑ کے آئیں گے جیسے کچرے کے ڈھیر پر کچرا ڈال کے آ جاتے ہیں، کس نے منہ چاہتے دیکھنا بھی کوئی نہیں۔ ہزاروں بندہ جنازہ پڑھ کے پڑھنے جائے گا، 9000 بندہ جنازہ پڑھنے جائے گا، 8996 بندوں کو جنازہ آئے گا، دعا آئے گی، 4 پتر خاموشی سے کھڑے ہوں گے، رب اکبر کی قسم ہے، گاڑیوں کے چھلے چابیوں کے ہاتھوں میں یوں ٹمک رہے ہوں گے، بینک بیلنس کے ATM جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، وہ کمات کے کھیت سامنے ہوں گے، ان میں سے ایک بھی تیرے پر جن کو وارث بنا کے گیا، ایک بھی تیرے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ میرے عزیزو سارے سر نیچہ گھیر کے بیٹھے ہوں گے، سائیں میرے عزیزو تاج محمد صاحب پوچھیں گے، او بھتریجو، او پترو، کفن دا کی کرنا ہے؟ پکڑ گئے چاچے کو لو پوچھو، مامے کو لو پوچھو، نہ پڑنانے کو لو پوچھو، ڈاڈا بیٹھا وڈا گھر دا وہ کو لو پوچھو، اے میری بدنصیبی، میرے گھر کی اولاد میں مجھے حلال کا کفن دینے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اے اس سے بڑی بدنصیبی کیا جس طرح آ کے یہاں کھانا رکھا، میری قرآن خانی پہ ایسے کھانا آ جائے گا، یہ میرا پتر بیٹھ کے کہے گا اتھے روٹی پچاؤ، اتھے پانی پواؤ، کوئی بھی انو کھوا دیتا، کیوں کہے گا پترا تینو گرمی میں پیاس پہ ترس آیا، تجھے بھوکوں کا ترس آیا، باپ کا کیوں ترس نہیں آ رہا؟ جو مہمان تیرے گھر میں 2 گھنٹے واسطے آئے ان کے لیے 7 برس گنگا جگ زردہ پکا لیا، اور جو ابا 2 دن قبر کے اندر پڑے، ایک مرتبہ بھی اس باپ کا خیال نہیں آیا۔ تجھے پتہ ہے لوگوں کی زمین نپلی، لوگوں کی زمین پہ قبضے کر کے تجھے دے کے آیا، اللہ کی عزت کی قسم فرشتوں نے قبر میں مجھے کروٹ بھی بدلنے نہیں دیا ہے۔ او میرا بچڑا، دھیوں کو حق دے دے، ان کا حق میں تجھے دے کے آیا، فرشتوں نے اتنا مارا مجھے سانس بھی لینے نہیں دیا ہے۔ او میرا پترا، عورت کا حق کھا کے آیا، اللہ اکبر، پڑوسی کو گالیاں دے کے آیا، جہاں دیکھا کبھی بندوق کبھی ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو دھمکایا، جا پیو کی طرف جا کے معافی مانگ لے، اللہ کی عزت کی قسم فرشتے مجھے کفن سے باہر منہ نکالنے نہیں دے رہے۔ او میرے بابو، چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اس جہاں کے ساتھ اس جہاں کی تیاری کرو، اس جہاں میں متھے میں سور آ گیا، بیوی گولی لے کے آ جائے گی، بیٹا پانی لے کے آ جائے گا، دھیانی سر میں تیل ملنے کے لیے آ جائے گی، اس جہاں میں میرا عزیزو جب پورا کوٹ تو چھوڑ کے آئے گا، وہاں کوئی بھی آپ کو مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ 3 چیزیں ساتھ تیرے میرے جائیں گی، کپڑا ساتھ نہیں جائے گا، پیسہ ساتھ نہیں جائے گا، بینک بیلنس ساتھ نہیں جائے گا، یہ کھیت کماد ساتھ نہیں جائیں گے، 3 چیزیں آپ کے میرے ساتھ جائیں گی۔ پہلی چیز وہ اعمال جو اپنی ذات سے اللہ کے دربار میں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، یا دنیا کے اندر کوئی نیک کام کر دیا، کوئی مسجد بنا دی، تعمیر میں حصہ لے لیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، روتے ہوئے کو ہنسا دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، بھٹکے ہوئے کو رستہ بتلا دیا۔ میرے عزیز، یہ تیسری نیک اولاد، نیک اولاد، نیک اولاد جو تیرے مرنے کے بعد تجھے غسل دے گی، تیرے جنازے میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھائے گی، تجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے گی، پھر پانی ڈال کے پھولوں کی پتیاں ڈال کے کہے گی اللہ ہے میرا ابا، اللہ یہ ہے میرا ابا، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، جو تیرا کام ہے وہ تو کر دے۔ اے اللہ، ہاتھ اٹھا کر رو کے دکھانا اللہ ہمارا کام ہے، ابے کی قبر پہ رحمتیں برسا دینا یہ تیرا کام ہے۔ میرے ویروں، میرے بڑاؤ، میرے بزرگوں اور میرے بچڑوں، میرے ماں جائو، اللہ کے واسطے اپنے بچوں میں اتنے تو تیار کرو، اتنے تعلیم یافتہ کرو، اتنے تو قابل بناؤ کہ ہمارا بچہ ہماری قبر کا وارث بن جائے، اور قیامت کا دن ہو اللہ کے دربار میں ہاتھ پکڑ کے آپ کا میرا ہاتھ چھڑا کے لے جائے، آمنہ کے لال کے عہدے کو سر پہ کھڑا کر دے۔ 5 وقت کی نماز بیعت کرو اللہ سے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، کرو بیعت اللہ سے، رزق حلال، رزق حلال، حلال مال کی پابندی کریں گے۔ میرے عزیزو 2 زہر ہیں، آخری بات 2 زہر ہیں، ایک سانپ کا زہر ہوتا ہے، ایک حرام مال کا زہر ہوتا ہے۔ سانپ کا زہر ڈسے، سانپ ڈسے انسان جان سے جاتا ہے، اور حرام مال ڈسے انسان ایمان سے چلا جاتا ہے۔ جان چلی گئی دوبارہ مل جائے گی، اگر ایمان چلا گیا 7 سمندروں میں غوطے مار کے وہ ایمان واپس نہیں آئے گا۔ دوستو، حرام مال سے اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، شرطوں کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، لڈو کھیلنے پہ چائے کی پیالی، کھانے کی کڑائی کا پیسہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم نے اپنی جان بھی بچا دی اور ایمان
ایمان بھی بچانا ہے، کرو بیعت، انشاءاللہ حلال مال کمائیں گے اور حلال مال کھائیں گے، 5 وقت کی نماز، رزق حلال، آمن۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، ملک کے اندر ایک فتنہ ہے، ملک کے اندر ایک ناسور ہے، اللہ اکبر، اس کا جب دل چاہتا ہے میرے عزیزوں گھر کی ترکاری کو برا نہ کہتا، گھر کے بستر کو برا نہ کہتا، لوڈ شیڈنگ کی مذمت نہیں کرتا، یاران محمد کو برا کہتا ہے۔ سن لو یاران محمد کو برا جان سے، مال سے، اولاد سے سمجھنے والوں، صحابہ اکرام کی یاران محمد کی عزت کے چوکیدار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ جب تک زندگی رہی ختم نبوت کی چوکیداری ہوتی رہے گی، کہو انشاءاللہ، کچھ جہد کر کے اللہ سے بیعت کرو، جب تک زندگی رہی ختم نبوت کی چوکیداری ہوتی رہے گی، اور جب تک جن میں جان رہی ہماری رگوں میں خون دوڑتا رہا، ہمارے سینے میں روح رہی، رب اکبر کی قسم صحابہ کی عزتوں کا دفاع ہوتا رہے گا، صحابہ کی عزتوں کا دفاع ہوتا رہے گا۔ اچھا بولو ذرا سینے کا زور لگا کے، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج کی موجودہ صورتحال پہ کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ آج آپ نے بھی میرے ساتھ مل کے تقریر کرنی ہے، یہ زمین بنانے والا کون ہے؟ اس کو میرے عزیزوں اپنی جگہ کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اس کو جمانے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اس کو جمنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ آسمان بنانے والا کون ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی برسانے والا کون ہے؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین سے غلہ اگانے والا کون ہے؟ سورج کس نے بنایا؟ میں نے بنایا کہ اللہ نے بنایا؟ چاند کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا کہ اللہ نے بنایا؟ ستارے کس نے بنائے؟ میں نے بنایا کہ اللہ نے بنائے؟ آپ کو مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ زور سے ٹھنڈے پہ گئے، ٹھنڈے تقریر ختم کر دے بھائی، بکا دئیے، میرے ساتھ دو، رزق دینے والا کون ہے؟ جانوروں کو رزق کس نے دیا؟ پرندوں کو رزق کس نے دیا؟ پانی کی مخلوق کو رزق دینے والا کون ہے؟ جب زمین اللہ نے بنائی، سورج چاند اللہ نے بنائے، ستارے اللہ نے بنائے، آسمان اللہ نے بنایا، تو پھر میرے عزیزوں بتاؤ میرا بیٹا پرائے کی ماننے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب میرے عزیزوں آپ کو مجھے اللہ نے بنایا، جب میں اور آپ پرائے کی گود میں جائیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ زمین اللہ نے بنائی تو اس پر حکومت میری چلے گی کہ اللہ کی چلے گی؟ بولو شہادت کی انگلی اٹھا کے، وہ کس کی حکومت چلے گی؟ اللہ کی چلے گی۔ آسمان تیری مانے گا کہ اللہ کی مانے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان رب بنائے، زمین اللہ بنائے، اللہ اکبر۔ میں میرے عزیزوں مرغا لے کے پانی کے کنارے پہ کھڑا ہو جاؤں، میں پیر صاحب کو لے کے پانی کے کنارے پہ کھڑا ہو جاؤں، رب اکبر کی قسم ہے، پاکستان ایک کی طاقت ہے، جب یہ پانی ایٹم بم کی نہیں مانتا تو پھر میرے عزیزوں تیری بھی میری نہیں مانے گا۔ یہ پانی کس کی مانے گا؟ اللہ کی مانے گا۔ تو مسجد خالی کیوں ہے؟ خانقاہیں خالی کیوں ہے؟ کیا خدا کے گھر آباد ہو گئے؟ جمعے کی نماز کی طرح فجر میں نمازی آ گئے کہ ہر گھر کے اندر قرآن پاک کھولنا شروع کر دیا، آیت کریمہ کا ختم ہوا، ہر ایک کے ہونٹوں پہ درود و سلام کی ڈالی آ گئی؟ نہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں، بے حیائی کو لگام دے دی، بے حیائی کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے۔ کیا تمہارے کو لدو میں سود ختم ہو گیا؟ کیا رشوت محکموں میں ختم ہو گئی؟ کیا زنا کے اڈے پر مر سے چل نہیں رہے؟ کیا شراب میرے عزیزوں میں خانوں میں اس کے جان چھلک نہیں رہے؟ تو پھر کون سی تُو نے توبہ کی؟ اللہ معافی، اللہ معافی۔ یہ کیڑی معافی ہے؟ اللہ فرماتا ہے 2 نمبری چھوڑ دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں نے ایسے دنیا میں دھرتی میں لوگ بھیجے جو سچے دل سے معافی مانگتے تھے، میں ان کے ہاتھوں کی مٹی کو بھی سونا بنا دیتا تھا۔ آجا میدان ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو سبحانہ، تیرا کام ہے ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دے ربا معاف کر دے، میں حالات جو تیرے مخالف ہے ان کو تیری حمایت میں نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ سبحان اللہ، یا اللہ، کوئی ابھی سمجھ نہیں آئی بات؟ یا اللہ میں تھوڑا سا اور سمجھنا چاہتا ہوں، یا اللہ جی میں تھوڑا سا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ مکان کس کا؟ لطیف صاحب کا؟ یہ ریاض کا؟ یہ کس کا؟ حسن معاویہ کا یا میرا؟ میں یہاں سے گزرا، کسی کی موٹر سائیکل کھڑی دیکھی، ایک ہی دیے فلانے دوے دن بھی ہوتے ایک ہی دیے،
बाला को आख्या महल्ले वालों को आख्या इनको तो पैसा ना खड़ी करे कर मकान वाला कावड़दा पे है हुण तो रखी तेरी मोटरसाइकिल भन देंगा। बात बनती है घर मेरा दरवाजा मेरा। अगर तो अपनी दुकान के आगे मेरे अजीजों किसी का साइकिल खड़ा नहीं होने देता तो अपनी जमीन पर जिना के अड्डे कैसे बनाने देगा, वो अपनी जमीन के ऊपर शराब के अड्डे कैसे बनाने देगा, बेहयाई होने कैसे देगा। अल्लाह अकबर। हसन मुआविया तूने तारीख पढ़ी होगी, तारीख में लिखा हुआ है कि मुसलमानों ने लाहौर के अंदर एक रात में मस्जिद तामीर कर दी थी और सुबह फजर की नमाज हो गई थी। वहां तारीख में काले हरूफ में यह भी लिखा जाएगा जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे लिया गया था, जब एक रात में मस्जिद तैयार हुई थी वो एक रात में मस्जिद शहीद भी कर दी थी। रब्बे अकबर की कसम है 1400 साल तारीख में ये मिसाल नहीं मिलती, ये दिन नहीं मिलता। फजर में मुअज्जिन अज़ान देने के लिए आए मस्जिद ही कोई नहीं थी, इमाम नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ला ही कोई नहीं था, मुक्तदी नमाज पढ़ने के लिए सफ़े ही कोई नहीं थी। जालिमो घर उसका, जमीन उसकी, हुकूमत उसकी, मिल्कियत उसकी। उन्होंने कहा फिर देख तमाशा, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बनेगी। तूने मेरा एक घर गिराया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं जमीन को उल्टा जमीन पर ना मार दूं तो मुझे खुदा ना कहना। अल्लाह ने अपने पानी की मखलूक को हुक्म दिया, ए पानी चल। उसने कहा या अल्लाह कितना चलूं, जितना नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में चला था। अल्लाह ने कौम नूह पे पानी बरसाया, पानी कहने लगा कितना चलो। अल्लाह सही ने फरमाया बादल फट जा। या अल्लाह कितना फटो? फरमाया जितना बैल की नाक का नट का सुराख होता है इतना सुराख हो जा। जब वहां से पानी गिरना शुरू हुआ, पुत्र ए नजर चाहिए प्यो हाथ जोड़े, ओ मेरे पुत्र खुदा के वास्ते माफी मांग ले। उन्हें कहा काला साहबी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ों पे चढ़ जाऊंगा, हिस्से से पानी कोई नहीं आना, मैं छड़ के ढोर शहर बन जाऊंगा, मैं गांव में आ जाऊंगा, मैं चखल्ला बनाऊंगा। आला ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्लाहि इल्ला मन रहिम। ओ पुत्रा मैंने अल्लाह का गुस्सा देखा है, अल्लाह के गुस्से से आज कोई नहीं बचेगा। जहां खड़ा है जिस चोटी पे खड़ा अल्लाह उस चोटी को भी पानी में डुबो देगा, वो बचेगा जिस पे अल्लाह रहम करेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब पानी आया तो बेटे को गिट्टों तक, घुटनों तक, पेट तक, सुरीनों तक, गले तक, सीने तक डूबते देखा। यूं करके हाथ उठाए, फरमाया ए नूह कहने लगे अल्लाह ये मेरा बच्चा है। अल्लाह ने फरमाया ए नूह ख्याल करके दुआ मांग, ये तेरा बच्चा है, तू मेरा बंदा है, तू मेरा बंदा है। ए नूह ख्याल तो कर किसके हक में बख्शिश मांग रहे हैं, किसके हक में दुआ मांग रहे हैं। जो मेरे अलावा किसी गैर के आगे झुकता था सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ, अपने अलावा सजदा किसी गैर को करे ये बर्दाश्त नहीं होता। ऐ नूह आज तो आपने इसके लिए सिफारिश कर ली, आइंदा मैं इसके लिए सिफारिश करने से भी तुझे रोक रहा हूँ। अगर आज के बाद आपने इसके बारे में सिफारिश की तो मैं अल्लाह तेरा ताज नबूवत उतारने में देर नहीं करूंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब खुदा की जमीन पर खुदा के घरों में पाबंदी, अड्डेरे बनाओ, जानवरों के किले गाड़ दो, कोई किसी से पूछता नहीं। 4 मरले में मस्जिद बनाओ, कितनी इंतजामिया से इजाजत लेनी पड़ती है। इंतजामिया भी मेरे अजीजों मेरे भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे सर के ताज हैं, लेकिन ये भी अपने कलम का इस्तेमाल करते वक्त अल्लाह से डरे। एजेंसियां जितनी बैठी हैं ये भी लिखते वक्त अल्लाह से डरे। रब्बे अकबर की कसम है पानी के घूंट का जवाब देना पड़ेगा, रोटी के लुकमे का जवाब देना पड़ेगा, जिंदगी में जितनी सांसें ली जवाब देना पड़ेगा। और मेरे अजीजों जब पानी की सांस पानी का और सांसों का जवाब देना पड़ेगा, जो अपने कलम से लिखा कयामत के दिन उसका भी जवाब देना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह 2 चीजों के बारे में सवाल करेंगे, 2 बड़ी चीजों के बारे में अल्लाह सवाल करेंगे। या अल्लाह वो कौन सा सवाल होगा? हुजूर सही ने फरमाया पहला सवाल होगा ओ लोगों मैंने तुम्हें सेहत अता फरमाई थी, बता कितना शुक्र अदा करके आया, हट्टा कट्टा गबरू जवान बनाया था, क्या शुक्र अदा करके आया। अल्लाह सही फरमाएगा ओ मेरा बंदा मैंने तुझे पीने के लिए ठंडा पानी दिया था, बता जानवरों की तरह पी के आया कि इंसानों की तरह पी के आया। फरमाया आयशा जी जी या रसूल अल्लाह। फरमाया आयशा अल्लाह की जिरा से बचना। या रसूल अल्लाह वो क्या होता है? कयामत के दिन हर कोई अल्लाह के सामने से गुजरेगा। ए आयशा कोशिश करना बच बच के गुजरना। जिसकी निगाह अल्लाह की निगाह जिस पे पड़ गई और अल्लाह ने पूछ लिया ये काम क्यों किया था, आयशा कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। जहां मिठा अगला क्या कहता, नबियों की चीखें निकल गई उस जहान के बारे में सुनकर। अल्लाह माफी नबियों की जुबान से निकला, अल्लाह रहम नबियों की जुबान से निकला।
میرے محترم دوستوں بزرگوں، موت کو ہولا نہ سمجھو۔ ہزاروں کا مجمع یہاں بیٹھا ہوا، بتاؤ آپ نے اگلے گھر کی تیاری کیا کی؟ بارش آئی، باہر سے آواز، حاجی تیری چھت چوندی پئی ہے، 36 بندے لگ گئے، 5 بھائی 3 فٹ کی قبر ہے، کسی نے کوئی نہیں آنا، کسی نے کوئی نہیں آنا، ایسے چھوڑ کے آئیں گے جیسے کچرے کے ڈھیر پر کچرا ڈال کے آ جاتے ہیں، جس نے منہ چاہتے دیکھنا بھی کوئی نہیں۔ ہزاروں بندہ جنازہ پڑھنے جائے گا، 9000 بندہ جنازہ پڑھنے جائے گا، 8996 بندوں کو جنازہ آئے گا، دعا آئے گی، 4 پتر خاموشی سے کھڑے ہوں گے، رب اکبر کی قسم ہے، گاڑیوں کے چھلے چابیوں کے ہاتھوں میں یوں ٹمک رہے ہوں گے، بینک بیلنس کے ATM جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، وہ کمات کے کھیت سامنے ہوں گے، ان میں سے ایک بھی تیرے پر جن کو وارث بنا کے گیا، ایک بھی تیرے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ میرے عزیزوں، سارے سر نیچہ گھیر کے بیٹھے ہوں گے۔ سائیں میرے عزیزوں، تاج محمد صاحب پوچھیں گے، او بھتریجو، او پترو، کفن دا کی کرنا ہے؟ پکڑ کے چاچے کو پوچھو، مامے کو پوچھو، نہ پڑنانے کو پوچھو، ڈاڈا بیٹھا وڈا گھر دا اودے کو پوچھو۔ اے میری بدنصیبی، میرے گھر کی اولاد میں مجھے حلال کا کفن دینے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اے اس سے بڑی بدنصیبی کیا جس طرح عراق کے یہاں کھانا رکھا، میری قرآن خانی پہ ایسے کھانا آ جائے گا، یہ میرا پتر بیٹھ کے کہے گا، اتھے روٹی پچاؤ، اتھے پانی پواؤ، بیبیاں نو کھوا دیتا، پیو کہے گا، پترا تینو گرمی میں پیاس پہ ترس آیا، تجھے بھوکوں کا ترس آیا، باپ کا کیوں ترس نہیں آ رہا؟ جو مہمان تیرے گھر میں 2 گھنٹے واسطے آئے، ان کے لیے 7 برس جنگا جگ زردہ پکا لیا، اور جو ابا 2 دن قبر کے اندر پڑے، 1 مرتبہ بھی اس باپ کا خیال نہیں آیا۔ تجھے پتہ ہے لوگوں کی زمین نپلی، لوگوں کی زمین پہ قبضے کر کے تجھے دے کے آیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، فرشتوں نے قبر میں مجھے کروٹ بھی بدلنے نہیں دیا ہے۔ او میرا بچڑا، دھیوں کو حق دے دے، ان کا حق میں تجھے دے کے آیا، فرشتوں نے اتنا مارا مجھے سانس بھی لینے نہیں دیا ہے۔ او میرا پترا، عورت کا حق کھا کے آیا، اللہ اکبر، پڑوسی کو گالیاں دے کے آیا، جہاں دیکھا کبھی بندوق کبھی ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو دھمکایا، جا پیو کی طرف ہو جا کے معافی مانگ لے۔ اللہ کی عزت کی قسم، فرشتے مجھے کفن سے باہر منہ نکالنے نہیں دے رہے۔ او میرے بابو، چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، خدا کے واسطے اس جہاں کے ساتھ اس جہاں کی تیاری کرو۔ اس جہاں میں متھے میں سور آ گیا، بیوی گولی لے کے آ جائے گی، بیٹا پانی لے کے آ جائے گا، دھیانی سر میں تیل ملنے کے لیے آ جائے گی۔ اس جہاں میں میرا عزیزو یا پورا کوٹ تو چھوڑ کے آئے گا، وہاں کوئی بھی آپ کو مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ 3 چیزیں ساتھ تیرے میرے جائیں گی، کپڑا ساتھ نہیں جائے گا، پیسہ ساتھ نہیں جائے گا، بینک بیلنس ساتھ نہیں جائے گا، یہ کھیت کماد ساتھ نہیں جائیں گے۔ 3 چیزیں آپ کے میرے ساتھ جائیں گی۔ پہلی چیز وہ اعمال جو اپنی ذات سے اللہ کے دربار میں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، یا دنیا کے اندر کوئی نیک کام کر دیا، کوئی مسجد بنا دی، تعمیر میں حصہ لے لیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، روتے ہوئے کو ہنسا دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، ننگے کو کپڑا پہنا دیا، بھٹکے ہوئے کو رستہ بتلا دیا۔ میرے عزیزو، یہ تیسری نیک اولاد جو تیرے مرنے کے بعد تجھے غسل دے گی، تیرے جنازے میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھائے گی، تجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے گی، پھر پانی ڈال کے پھولوں کی پتیاں ڈال کے کہے گی، اللہ ہے میرا ابا، اللہ یہ ہے میرا ابا، جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا، جو تیرا کام ہے وہ تو کر دے۔ اے اللہ، ہاتھ اٹھا کر رو کے دکھانا، اللہ ہمارا کام ہے ابے کی قبر پہ رحمتیں برسا دینا، یہ تیرا کام ہے۔ میرے ویروں، میرے بڑاؤ، میرے بزرگوں اور میرے بچڑوں، میرے ماں جائو، اللہ کے واسطے اپنے بچوں میں اتنے تو تیار کرو، اتنے تعلیم یافتہ کرو، اتنے تو قابل بناؤ کہ ہمارا بچہ ہماری قبر کا وارث بن جائے، اور قیامت کا دن ہو اللہ کے دربار میں ہاتھ پکڑ کے آپ کا میرا ہاتھ چھڑا کے لے جائے، آمنہ کے لال کے عہدے کو سر پہ کھڑا کر دے۔ 5 وقت کی نماز بیعت کرو اللہ سے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، کرو بیعت اللہ سے، رزق حلال مال کی پابندی کریں گے۔ میرے عزیزو، 2 زہر ہیں، آخری بات 2 زہر ہیں، ایک سانپ کا زہر ہوتا ہے، ایک حرام مال کا زہر ہوتا ہے۔ سانپ کا زہر ڈسے، سانپ ڈسے انسان جان سے جاتا ہے، اور حرام مال ڈسے انسان ایمان سے چلا جاتا ہے۔ جان چلی گئی دوبارہ مل جائے گی، اگر ایمان چلا گیا 7 سمندروں میں غوطے مار کے وہ ایمان واپس نہیں آئے گا۔ دوستو، حرام مال سے اپنی اولاد کو
اپنے آپ کو شرطوں کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، لڈو کھیلنے پہ چائے کی پیالی، کھانے کی کڑائی کا پیسہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم نے اپنی جان بھی بچانی ہے اور ایمان بھی بچانا ہے۔ کرو بیت، انشاءاللہ حلال مال کمائیں گے اور حلال مال کھائیں گے۔ 5 وقت کی نماز، رزق حلال، آمن